بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک الگ انداز سے آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو اس مرتبہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اور ان سب جو واقعات، جو خبریں اور مار توڑ کی اور خرابیوں کی جو ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نظر اس پر، جو خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں۔ اس کے بعد ہم اس پر کچھ آپ سے بحث بھی کریں گے، یعنی آپ سے گفتگو کریں گے کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک خبر سوشل میڈیا پر آئی، اخباروں میں بھی وہ خبر جو ہے شائع ہوئی کہ منڈپ سے دلہن کی ہوائی فائرنگ، شادی کو یادگار بنانے کی کوشش مہنگی پڑی۔ یعنی شادی چل رہی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اس صورتحال میں شادیاں کتنی مختصر جو ہے ہو رہی ہیں، اور لوگوں کا پیسہ بھی بہت بچ رہا ہے۔ لیکن ہم جو ہے بجائے اس بچنے والے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرنے کے، ہر شادی کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میری شادی یادگار ہو، اور اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے ایسے کام کر جاتا ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میری شادی بعد میں بھی یاد رکھی جانی چاہیے، اور لوگ کہیں گے بھائی ماشاءاللہ تیری شادی میں، تیرے ولیمے میں یا تیرے جو اس تقریب میں جو ہے وہ کتنا اچھا پکا تھا اور کتنا اچھا سجایا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یاد رکھی جائیں، ہر جو ہے شادی کرنے والے یہ سوچتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ، انہوں نے بھی سوچا کہ دلہن جو ہے ہوائی فائرنگ یعنی گولی چلائی، اور اس کے بعد جو ہے ان پر پولیس کیسز ہو گئے، اور یہ مختصر تقریب میں اس طریقے کا ان کا کرنا ان کو بہت مہنگا پڑا۔ دوسری خبر ہے کہ مرنے کے 2 ہفتے بعد خاتون گھر واپس آ گئی۔ ایک جو ہے آدمی کی ماں جو ہے بیمار پڑ گئی تھی، تو اس کو ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، تو بیٹے نے جو ہے دواخانہ جا کر، ہاسپٹل جا کر جو ہے دواخانے والوں سے جو ہے پوچھا کہ بھائی میری ماں کو میں نے شریک کرایا تھا، وہ بیڈ پر موجود نہیں ہے، تو وہ کہاں ہے؟ تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ وہ مر گئی۔ لیکن جو ہے اس کو پھر اس سے کہا گیا کہ جاؤ مردہ خانے میں دیکھو، تو وہ گیا اور مردہ خانے میں خاتون کی لاش پڑی ہوئی تھی، وہ اپنے گھر کو لایا، اور اس کی جو ہے اس کو جلایا گیا، اس کی تدفین وغیرہ کے جو کارروائی ہوتی وہ کارروائی جو ہے کر دی گئی۔ پھر اسی دواخانے سے وہ خاتون اچھی ہو کر 2 ہفتے کے بعد اپنے گھر کو واپس آئی، تو پھر لوگ پریشان ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر ہم یہ اس پر اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں کہ ہاسپٹل والے جو ہے دواخانے والے کتنی لاپرواہی جو ہے برت رہے ہیں، کہ مریضوں کے سلسلے میں کتنی لاپرواہی ان سے کی جا رہی ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کس کا علاج ہو رہا ہے اور کس کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے جو ہاسپٹل والے ہوتے ہیں، طبی عملہ جو ہوتا ہے، ان کو جو ہے سمجھنے کی اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک خبر اور ہے حیدرآباد کی، کہ حیدرآباد میں بیوی بچوں کو پھانسی دے کر شوہر نے کر لی خودکشی۔ یعنی شوہر نے پہلے بیوی اور بچوں کو پھانسی دے دی، بیوی کو بھی پھانسی دے دی اور بچوں کو بھی پھانسی دے دی، پھر بعد میں خود بھی پھانسی لے لی۔ یہ کس طریقے کا آج جو ہے لوگ جو ٹینشن اپنے اوپر ڈھا رہے ہیں، بجائے ادھر ادھر کے معاملات میں دخل اندازی دینے کے یا پھر اور کچھ کام کرنے کے، پرسکون زندگی گزارنے کے بجائے خواہ مخواہ کے معاملات میں جب انسان گھستا ہے اور پھر اس کے ٹینشن ریورس ہو کر انسان پر آتے ہیں، تو وہ اپنا خاتمہ چاہتا ہے کہ میں اب اس دنیا سے ختم ہو جاؤں تو پھر سکون کی زندگی جو ہے گزاروں گا۔ لیکن اسے پتہ نہیں ہے، ہر مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، اس میں انسان کیا کرے گا۔ تو ان جیسے جرائم کو ہمیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور خبر جو ہے سوشل میڈیا پر آئی، محبت سے انکار، نوجوان نے کر دیا لڑکی کا قتل، لڑکی کے برہم بھائیوں نے لے لی قاتل کی جان۔ ایک لڑکی نے جو ہے انکار کر دیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، تو چاہنے والے نے لڑکی کا قتل کر دیا، اور لڑکی کے بھائیوں نے اس عاشق کا قتل کر دیا۔ اب قتل در قتل، یہ
جو ہے اگر محبت ہی نہ ہوتی تو قتل نہ ہوتا، اور قتل نہ ہوتا تو پھر اس پہ قتل نہ ہوتا۔ تو جہاں سے برائی کی جڑ جو لگی ہے تو اس برائی کی جڑ کو ہی اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے کہ اس کو درخت ہونے دیا جائے، چنگاری کو شعلہ ہونے دیا جائے، پھر گھر جو ہے جلنے دیا جائے، تو اس سے معاشرہ بہت بگڑ سکتا ہے۔ ایک اور جو ہے خبر جو ہے نیوز میں آئی، بیوی نے کر دیا شرابی شوہر کا قتل۔ یعنی بیوی بھی جرأت مند نکلی کہ شرابی شوہر آیا اور اس نے شراب کے لیے پیسے مانگے، بیوی نے دیا نہیں، تو بیوی نے غصے میں آ کر جو ہے شوہر کا قتل کر دیا۔ یہ بھی ایک بری خبر ہے۔ اسی طریقے سے آج ہی کی ایک خبر ہے، آج جس دن ہم جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں اس دن کی ایک خبر ہے، حیدرآباد کے پرانے شہر میں دن دھاڑے نوجوان کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ دن دھاڑے، لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں سیف رہو، لیکن بعض ایسے واقعات اور ویڈیوز جو ہے حیدرآباد سے متعلق بھی سامنے آ رہے ہیں کہ برسرے عام لوگوں کے سامنے اور جو ہے راستوں میں، ہائی وے پہ، جو ہے چورستوں پہ لوگوں کو دن دھاڑے جو ہے قتل کر دیا جا رہا ہے، اور یہ بہت جو ہے افسوسناک خبر ہے۔ ایک خبر مدھیہ پردیش کی ہے کہ بیٹے نے ماں کے ساتھ جو ہے مار پیٹ کی اور بولا کہ اگر اس کے بعد اگر تو نے مجھے شراب کے واسطے پیسے اگر نہیں دی تو تجھے کاٹ ڈالوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے۔ کسے کہہ رہا ہے؟ ماں سے کہہ رہا ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری خبریں روزانہ نیوز میں آتی ہیں۔ ہم توجہ آپ کو یہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا چل رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، یہ اس کو مار رہا ہے، یہ جو ہے غلط جو ہے تعلقات جو ہے پیدا ہو رہے ہیں اور مارم توڑی ہو رہی ہے۔ یہ عام آدمیوں میں نہیں بلکہ رشتہ داروں میں، ماؤں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس طریقے کی خودکشی کے، قتل و غارت گری کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے قتل عام ہو جائے گا، قتل جو ہے عام ہو جائے گا، اور قتل کرنے والا جرأت کے ساتھ کرے گا۔ دوستو، یہ ہمارے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنا ہے، اور یہ جو معاشرہ ہے اگرچہ کہ اس میں مسلمان اور ہندو سبھی شامل ہیں، لیکن ایک اسلام جو کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف بھی نہ پہنچے، چاہے کہ اس کا مرڈر کر دیا جائے، کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کا مرڈر کر رہا ہے، پوری انسانیت کا جو ہے قتل کر رہا ہے۔ اس طریقے کی جو خبریں جب عام ہوں گی اور اخباروں میں آئیں گی، سوشل میڈیا پر آئیں گی، تو اس کے جو ہے موجودہ نوجوان نسل پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہم ہر سوسائٹی، ہر محلہ، ہر بستی کے ذمہ دار حضرات سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان جو ہے بری خبروں سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، تاکہ کسی گھر میں لگنے والی آگ آنے والے دنوں میں آپ کے گھر کو نہ لگ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس جگہ آگ کی چنگاری آپ کو نظر آ رہی ہے اس چنگاری کو مٹا دیا جائے، اس چنگاری کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔